افغانستان میں بھارت کا قد چھوٹا ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات جب زیادہ تر نیوز رومز میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے خبروں کو سمیٹنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس وقت بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پے در پے 5 ٹویٹس کر کے افغانستان کی سابقہ حکومت کے سکوت پر بھارت کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ وزیر خارجہ کی ٹویٹس میں بھارت کے اندیشے اور پھونک پھونک کر اگلا قدم اٹھانے کے احساسات صاف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے پہلی ٹویٹ میں بتایا کہ بھارت کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر مسلسل سخت نظر رکھی جا رہی ہے اور حکومت وہاں پھنسے بھارتی شہریوں کی حفاظت اور ملک کے مفادات کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے وہاں موجود حصے داروں سے رابطے میں ہے۔ اس ٹویٹ سے کچھ خاص ظاہر نہیں ہوتا، لیکن افغانستان کے حوالے سے وزیر خارجہ جے شنکر کا رد عمل بہت تاخیر سے آیا ہے، جس کے بارے میں یہ اندازہ لگانا غیر فطری نہیں ہوگا کہ بھارتی حکومت افغانستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد جو غیر متوقع صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کا اندازہ سب کو تھا، مگر جس تیزی سے سب کچھ ہوا ہے اس نے افغانستان میں گہری دلچسپی لینے والے ممالک کے حواس باختہ کر دیے ہیں۔ امریکہ کے بعد بھارت دوسرا ملک ہے جو افغانستان میں تبدیلی اقتدار سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور بھارت کے ذریعے افغانستان میں بے پناہ سرمایہ کاری اور خطی رقم پر مشتمل مکمل اور غیر مکمل منصوبوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ بھارت میں بین الاقوامی امور کے ماہرین اس حقیقت کے اظہار سے بالکل نہیں ہچکچا رہے کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی نے بھارت کو شدید متاثر کیا ہے۔ طالبان کے لیے پاکستان کی درون خانہ ہمدردی و مبینہ تعاون نے بھارت کے اس اسٹریٹجک منصوبے کو پٹخ دیا ہے جس میں بھارت نے پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے دیوار سے لگانے کے بارے میں باریک اور ٹھوس پلاننگ کی تھی۔ ان حالات میں بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری اور نرم سفارتی رشتوں کے ذریعے جو پسندیدگی قائم کی تھی وہ برقرار رکھنے یا بحال کرنے یا اس سے کم کچھ صورتحال پر بات بن جانے کی صورت میں بھارت کیا قدم اٹھائے گا؟ اگر صورتحال موافق نہ ہو تو کس طرح کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے؟ ایسے کئی سوالات ہیں جس کے حوالے سے واربھون جو بھارتی وزارت خارجہ کے دفتر میں واقع افغان ڈیسک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وزارت خارجہ اس حوالے سے کوئی اشارے نہیں دے رہا اور اس کا کہنا ہے کہ ابھی افغانستان سے بھارتی شہریوں کی واپسی ترجیحات میں ہے۔ بھارت کے مفادات پر سوالیہ نشان۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سینٹر فار یورپین اسٹڈیز سے منسلک پروفیسر گلشن سچدیوا نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی بھارتی خارجہ پالیسی کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے اور اسی کے ساتھ سلامتی کے خدشات بھی تیزی سے بڑھ گئے ہیں۔ نئی دہلی نے امریکہ کے شانہ بشانہ اپنے مفادات کی جو بنیاد ڈالی تھی وہ پوری طرح منہدم ہو چکی ہے۔ ہمارے راستے بھی سکڑ گئے ہیں۔ یہ چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ اس سے نمٹنے میں بے پناہ توانائی صرف ہوگی۔ گلشن کے مطابق افغانستان کے ساتھ بھارت نے اپنے صدیوں پرانے رشتوں کی بحالی میں 20 سال لگا دیے۔ سارک ممالک میں افغانستان واحد ملک ہے جس کے شہریوں میں بھارت کے تئیں ہمدردی اور لگاؤ کے جذبات ہیں۔ اسی وجہ سے نئی دہلی نے 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان سے دوبارہ رشتے بحال کیے اور وہاں بھاری سرمایہ کاری کی۔ بھارتی وزارت خارجہ کی افغانستان سے متعلق رپورٹ کے مطابق بھارت نے افغانستان میں اہم شاہراہوں، ڈیم، بجلی ٹرانسمیشن اور سب اسٹیشن، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر حصہ لیا۔ تعاون اور اشتراک کی شکل میں تمام پروجیکٹس تقریباً $3 ارب پر مشتمل ہیں۔ بھارت افغانستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ 2011 معاہدے کے تحت بھارت نے افغانستان کے تقریباً 34 صوبوں میں تقریباً 400 پروجیکٹس پر کام کیا، جس میں سے کئی مکمل ہو گئے اور آپریشنل ہیں۔ سب سے بڑا پروجیکٹ سلما ڈیم ہے جو ہرات میں ہے۔ اس ڈیم کے افتتاح 2016 میں ہوا اور اسے افغان اور بھارت کی دوستی کی بڑی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بھارت کے ذریعے افغانستان میں 218 کلومیٹر پر محیط $150 ملین کی لاگت سے 1000 انچ دلارام ہائی وے بھی بنایا گیا۔ یہ ہائی وے اس حوالے سے اہم ہے کیونکہ یہ ایران کی سرحد سے متصل ہے۔ اس کے علاوہ $90 ملین کی پارلیمنٹ کی تعمیر، جس کا افتتاح خود بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں کیا تھا۔ اسی پارلیمنٹ میں اب طالبان کے مجاہدین بیٹھے دیکھے گئے۔ اسی کے ساتھ بھارت نے افغانستان کو 220 kV DC ٹرانسمیشن لائن، گاندھی انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، شہری نقل و حمل کے لیے 400 بسیں، 105 بلدیہ کی گاڑیاں، افغان فوج کے لیے 285 فوجی گاڑیاں، سرکاری اسپتالوں کے لیے 10 ایمبولینس، 3 ایئر انڈیا کے طیارے، 2 ہوائی کوریڈور، کابل دلی اور ہرات دلی کوریڈور سمیت درجنوں تعمیراتی و دیگر پروجیکٹس دیے۔ سب سے زیادہ اہمیت ان پروجیکٹس کی ہے جو حال ہی میں شروع ہوئے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں۔ ان میں 2 ملین افغان شہریوں کو پینے کے پانی کی سپلائی کے لیے شہود ڈیم کی تعمیر، افغان کے قدیم ورثے کی تزئین و بحالی کے لیے $1 ملین کا آغا خان پروجیکٹ شامل ہے۔ افغانستان میں بھارت کے یہ وہ مفادات ہیں جو مرئی ہیں اور پوری طرح ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ کئی ایسے غیر مرئی پروجیکٹس بھی ہیں جو اسٹریٹجک ہیں اور سیکیورٹی سے جڑے ہیں، جن پر چین، پاکستان اور روس کی موجودگی کی وجہ سے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ چین، پاکستان
پاکستان، روس اور ایران۔ افغانستان میں نئے نشیب و فراز نے بھارت کو ڈرامائی طور پر تماشائی بنا دیا اور اس کی وجہ ہے چین اور پاکستان کی بتدریج طاقتور موجودگی۔ امریکی بنیاد پر بھارت کی موجودگی اب محو ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ حالات بھارت کو بے چین کر رہے ہیں اور طالبان کے بیجنگ کے دورے، پاکستانی حمایت، روس کی دلچسپی اور ایران کے در پردہ تعاون نے تصویر واضح کر دی ہے۔ خود مختار ڈائریکٹریٹ آف لوکل گورننس افغانستان کی سابق مشیر شانتی میرٹ ڈسوزا کے مطابق افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جسے بھارت کو بھی پینا پڑے گا۔ جنگ زدہ ملک کے نئے حکمران طالبان کو جلد سب لوگ تسلیم کر لیں گے۔ ایسے میں بھارت کو پوری سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا جس سے وہ چین اور پاکستان کی دخل اندازی کے باوجود اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ بھارت کیا کر رہا ہے؟ فی الحال بھارت دیکھ رہا ہے اور باریکی سے تمام تر حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ 2 دن کی خاموشی ٹوٹ گئی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اشرف غنی کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے اور وہاں کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سب سے پہلے بھارتی شہریوں کے انخلاء کی کوششیں جاری ہیں۔ ایسے بھی کئی افغان شہری ہیں جنہوں نے ترقی، تعلیم اور لوگوں کے درمیان رابطہ بڑھانے میں بھارت کے ساتھ شراکت داری کی تھی۔ ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا نئی دلی کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں مقیم افغان سکھ اور ہندو کمیونٹی کے شہریوں کی خواہش کے مطابق انہیں بھارت لانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کیا کرے گا؟ اس حوالے سے ابھی تک کوئی واضح ایجنڈا نہیں دیا گیا، تاہم ماہرین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ بھارت کے پاس افغانستان کے حوالے سے وہی راستے ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں، یعنی حقوق انسانی کے یقینی بنانے کے طالبان کے وعدوں کے ساتھ اسے تسلیم کرنا اور پھر اس کے ساتھ مل کر مفادات کے تحفظ کے لیے قدم اٹھانا۔ لیکن ان سب میں کیا صورتحال بنے گی، اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ پروفیسر گلشن سچ دیوا کا کہنا ہے کہ بھارت کو بہت ہی پرسکون انداز میں قدم اٹھانا چاہیے۔ افغانستان میں اس کا قدم چھوٹا ہو چکا ہے، جو وہاں رہ گیا اس کی بحالی کے لیے کوشش ہو سکتی ہے مگر ضد نہیں، کیونکہ خطرات اور اندیشے زیادہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارے پاس اب بہت کچھ نہیں بچا ہے، سلامتی کے جو خدشات کھڑے ہوئے ہیں اسے سلجھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔